الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. آئیے بلا کسی تاخیر کچھ عرض کرنے سے قبل ہم سب کے آقا و مولا نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء فخر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جلسے عید میلاد النبی ہے، کیونکہ اگر جلسے عید میلاد النبی کے نام کا جو جلسہ منایا جاتا ہے اور اس جلسے میں اہل سنت کا نوجوان خاموش خاموش بیٹھتا ہے تو وہ جلسے کی تعظیم نہیں توہین نظر آتی. اور اگر کوئی اہل سنت کا نوجوان نبی کے نام پہ نہ دل کو سنبھالے تو کس کے نام پہ سنبھالے گا؟ نبی کے نام پہ دل کے دروازے کو نہ کھولے تو کس کے نام پہ کھولے گا؟ ارے اس وقت تھا جب نبی اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر نے دل کو کھولا تو صدیق اکبر بن گئے. ابو بکر نے دل کو کھولا تو صدیق اکبر بن گئے اور ابو جہل اپنے دل کے دروازے کو بند کرا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں آیت نازل کر دی. تو کیسے ہیں عاشق؟ نہ کوئی آواز، نہ کوئی انداز، نہ کوئی نبی کے نام کا دہائی دینا. تو اگر نبی کے عاشق ہیں تو پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے درود پاک کی، تاکہ حضرت جبرائیل جب اس محفل میں آئے اور آ کر کے جب خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے جبرائیل تو کہاں سے آ رہا ہے، تو اگر جبرائیل کہیں گے میں نبی کے عاشقوں کی محفل سے آ رہا ہوں تو جبرائیل اگر یہ حال بتا دیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اگر اپنے آپ کو نبی کا سچا اور پکا اور دیوانہ اور مستانہ بنانا چاہتے ہو تو نبی کے نام پہ اور آل نبی کے نام پہ ایسا درود پڑھو کہ یہ گلی بھی تمہارے کل قیامت کے دن گواہی دے کے یہاں پر عاشق رسول نبی کے نام پہ درود پڑھ رہا تھا. پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، میں دوسری جگہ بھی مجھے تقریر کے لیے جانا ہے. بس بچوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، یا تو اٹھنا ہے تو ابھی اٹھ جائیں یا تو بیٹھنا ہے تو میری تقریر تک اٹھنا نہیں. اور ان لوگوں سے بھی ہے کہ پیشاب پاخانہ کے لیے بھی اگر اٹھنا ہے تو ابھی سے چلے جائیں، ورنہ بیچ میں اگر اٹھیں گے تو میں آپ کو ٹوک دوں گا. کیونکہ سننا ہے آپ کو 20 منٹ یا 25 منٹ تو بالکل دل و جان سے سنیں، کیونکہ نبی کی محفل ہے. یہ کسی آپ پرائم منسٹر کی محفل نہیں ہے، یہ اس نبی کی محفل ہے جس نبی کے صدقے طفیل میں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا. اسی بنیاد پہ آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے تو قسم خدا کی آپ کو مایوس نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب میں اپنی تقریر کو بغیر کسی تمہید کے میں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں، ایک میلاد النبی اور دوسرا عظمت سرکار. میں دونوں چیزوں کو بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کا رحمت بنا کر. اب ذرا دیکھیے
लैंग्वेज का एक अपना उसूल हुआ करता है। जरा मैं इसको समझा दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। हर एक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, हर एक लैंग्वेज एक अपना अपना उसूल हुआ करता है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो उसूल बनाए हैं किसी ने, तो न कोई मुजद्दिद आजम अहमद रजा खान ने बनाया और न ये उसूल हजरत अल्लामा कोई और ने बनाया, बल्कि ये उसूल उन लोगों ने बनाया है जिसको हम भी मानते हैं और गैर भी मानते हैं, जिसको खुले मदरसे में भी पढ़ाया जाता है और बंद मदरसे में भी पढ़ाया जाता है। वो उसूल अल्लामा सिब्बे है, अल्लामा खलील है, अल्लामा फर्रा है, वो उसूल बनाया है। क्या उसूल है, जरा आपको मैं एक इल्मी बहस देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जो मैं मौजू की तरफ आऊं। अब जरा देखिए, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारी कायनात का रहमत बनाकर। ये जो लफ्ज रहमत है, रहमत ये अरबी का एक उसूल है कि अरबी ग्रामर में ये जो रहमत है, तो अल्लामा खलील है और अल्लामा सिब्बे है, वो ये कहते हैं कि ये जो रहमत है अरसला का मफूले लहू है, अरसला का मफूले लहू है। तो जब हम अरसला का मफूले लहू रहमत को मान लेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब जरा देखिए, आप जरा गौर कीजिएगा। एक तो ये माना है कि ये रहमत अरसला का मफूले लहू है, तो माना ये होगा ए महबूब हमने आपको सिर्फ रहमत ही की वजह से भेजा। माना क्या होगा, ए महबूब हमने आपको सिर्फ रहमत ही की वजह से भेजा। तो अब पता चल गया कि मेरा महबूब जब इस दुनिया में आया है तो किस वजह से आया है, रहमत ही की वजह, कोई और वजह नहीं। अब जरा देखना कि जब मेरा मुस्तफा इस दुनिया में रहमत ही की वजह से आया हो, तो अगर उसका उम्मती मेरे मुस्तफा का सच्चा मानने वाला होगा, तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जिसका नबी सिर्फ रहमत ही की वजह से आया हो, उसका उम्मती आतंकवादी कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा मुस्तफा जब रहमत ही की वजह से आया होगा, तो उसका उम्मती अगर मेरे मुस्तफा को सच्चे दिल से अपने सर कदमों में, अपने सरों को मुस्तफा के कदमों में रख देगा और अपनी निगाहों के नबी की मोहब्बत में डाल देगा, और उनकी निगाहों में जब मेरे मुस्तफा की तालीम आएगी, तो कोई उम्मत मुस्तफा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी वो हो सकता है जिसका नबी रहमत की वजह से नहीं बल्कि आतंकवाद को लेकर आया हो। अरे मेरे मुस्तफा की तो रहमत की बात देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरा मुस्तफा मक्का की सरजमीन पे आने से पहले मक्का में ऐसा हाल था कि आतंकवाद सर चढ़ के बोलता था, कोई शख्स अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देता था, कोई शख्स अपनी बच्चियों को जब जिंदा दफन कर देता तो आपस में कत्लो गारत हुआ करता था। लेकिन मेरे मुस्तफा का कदम जैसे ही मक्का की सरजमीन पे पड़ा, बच्चियों को एक हक मिल गया, और ऐसा हक मिल गया कि अब रहमत ही रहमत, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद हो गया। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा रहमत ही की वजह से आया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरा मुस्तफा रहमत ही की वजह से आया और मेरे मुस्तफा का रहमत वाला कदम जब मक्का की सरजमीन पे पड़ गया, तो मेरे मुस्तफा के कदम पड़ने की वजह से मक्का में बच्चियों को जिंदा दफनाना बंद हो गया। और उसी एक रहमत की किरण जब हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा के नाम की चमकी, तो मक्का में तो जिंदा दफनाना बंद हो गया और हिंदुस्तान में जिंदा जलाना बंद हो गया। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये माहौल था जब हजरत ख्वाजा खाजगा इस हिंदुस्तान में नहीं आते थे, तो ये हिंदुओं का ये माहौल था कि जब किसी बच्चियों का शौहर मर जाता था तो उस शौहरों के साथ उस बच्चियों को भी आग में दफन कर दिया जाता था। ये तो मेरे मुस्तफा का करम है कि मक्का में जब एक कदम पड़ गया तो जिंदा जलाना बंद हो गया, और वही मुस्तफा की रहमत वाली किरण हजरत ख्वाजा के नाम से चमकी, तो वहां तो जिंदा जलाना बंद, वहां तो जिंदा दफनाना बंद, लेकिन हिंदुस्तान में जिंदा जलाना बंद हो गया। पता क्या चल गया कि मेरा नबी कोई आतंकवादी का सपोर्ट
نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آتنکوادی ہیں، آتنکوادی ہیں۔ میں میلاد کے جلسے سے یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو میلاد کا جلسہ اس لیے مناتے ہیں کہ نبی کے نام پہ جان مال تن من دھن سب لوٹا دیتے ہیں، سب لوٹا دیتے ہیں۔ اور یہی عاشقوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ عاشق کہاں، حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، اے ابو بکر تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے 3 چیز پیاری ہے، مجھے 3 چیز پیاری ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف دیکھنا، آپ کی طرف دیکھنا۔ کہا دوسرا آپ کی محفلوں میں بیٹھنا، کہا تیسرا آپ کے نام پہ جان اور مال قربان کر دینا۔ اس کے علاوہ ابو بکر کو کچھ پسند ہی نہیں۔ میرا مصطفیٰ کے صحبت میں ابو بکر جیسا ایک صحابی بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول نے اسے امیر المومنین بنا دیا۔ تو یہی عقیدہ مل گیا، نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے جب امیری مل سکتی ہے تو نبی کی نگاہوں میں کتنی امیری ہوگی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میرا مصطفیٰ تو ایسا ہے کہ انگلیاں کو اٹھاتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے نظر آتے ہیں، انگلیوں کو پھراتا ہے تو سورج قریب آ جاتا ہے، وہ جھاڑ کو حکم دیتا ہے تو درخت سجدے میں گر جاتا ہے، پتھروں کو ٹھوکر مارتا ہے تو سونا اگلنے لگتا ہے، وہ آگ کو ٹھوکر مارتا ہے تو ہلنا بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ شان کسی ایسے اہل غیرے کی نہیں بلکہ اسی کی شان ہے جس کو میرا خدا صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بعض لوگ، میں عمرہ پہ گیا تھا، وہاں یہ معلوم ہوا کہ ایک مفتی صاحب ہے جو ایک دم پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھومتے ہیں۔ ان کا ایک فتویٰ نکلا۔ کیا فتویٰ نکلا؟ ابھی نزدیکی فتویٰ نکلا کیا کہ نبی پاک پیدا ہونے کے بعد رحمت ہے، پیدا ہونے سے پہلے رحمت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، پیدا ہونے کے بعد رحمت، پیدا ہونے سے پہلے رحمت نہیں۔ میں یہاں پر آیا مسلم باغ میں، اس سے پہلے میں سنتوش نگر میں تھا، تو اب جو میں سنتوش نگر میں تھا تو یہاں پر آنے کے بعد مقرر بنا یا پہلے سے مقرر تھا؟ میں پہلے سے مقرر تھا نا، آنے کے بعد تو مقرر نہیں، کیونکہ اگر آنے کے بعد مقرر ہوں گا تو آپ لوگ یہ کہیں گے ارے اتنا جلدی پیدا ہوا، اتنا بڑا ہو گیا اور اتنی جلدی تقریر کرنے لگا۔ یہ تو عقل سے باہر ہے نا، عقل سے باہر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا ہے۔ اور جب رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا ہے تو اب ذرا بتائیے، جس کی تخلیق، جس کی پیدائش صرف رحمت ہی کی وجہ سے ہو رہی ہو تو اب وہ میرا نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی تو رحمت ہوگا، پہلے بھی تو رحمت ہوگا، پیدا ہونے کے بعد صرف رحمت نہیں۔ ارے اے مصطفیٰ تیری تو رحمت ایسی تھی کہ تیرے رحمت ہی کا تو صدقہ میں اٹھا رہا تھا کہ تیری رحمت کی وجہ سے آدم کو آدمیت ملی، تیری رحمت کی وجہ سے نوح کو شجاعت ملی، تیری رحمت ہی کا صدقہ تھا ایوب کو صبر ملا، تیری رحمت ہی کا صدقہ تھا موسیٰ کو تکلم ملا، تیری رحمت ہی کا صدقہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو روحانیت ملی۔ ارے یہ تمام رحمت جب ایک جگہ جمع ہوئی اور جمع ہونے کے بعد 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جب مکہ کی سرزمین پہ پایا، ایسی رحمت والی نگاہ میرے صحابہ، آپ کے صحابہ پر، ماں باپ میرے قربان، یا رسول اللہ کیسی رحمت والی نگاہ تھی کہ ابو بکر پہ پڑی تو صدیق بن گیا، عمر پہ پڑی تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان پہ پڑی تو سخاوت کا دریا لٹانے لگا، علی پہ پڑی تو کرامت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ ایسی رحمت والی نگاہ، اسی وجہ سے تو کئی کہنے والے نے کہا ہے کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ کیوں؟ میرا نبی پیدا ہونے کے بعد رحمت نہیں، میرا نبی تو پہلے سے ہی رحمت تھا، میرا نبی تو پہلے سے ہی رحمت تھا۔ تو جب میرا نبی پہلے ہی سے رحمت تھا تو آپ سوچتے ہوں گے کب سے رحمت تھا؟ تو اب میں بتاتا چلوں آیت کریمہ کیا ہے، میں یہ بتاتا چلوں آیت کریمہ، بس آخری بات کہوں گا میں آپ کو انشاءاللہ، پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ اب دیکھنا
پورا نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی رحمت. سورہ یاسین آپ کو معلوم ہوگا قرآن کا قلب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا مصطفیٰ پیدا ہونے سے ہی رحمت. مگر اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، یعنی اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز سے کہتا ہے ہو تو ہو جاتی ہے. اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا. شیئا چیز، شیئا چیز، اور یہ شیء جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر یعنی چیز مانا. اب اسی سے یشیو بنتا ہے، یشاؤ بنتا ہے، پاسٹ بنتا ہے، فیوچر بنتا ہے، سب بنتا ہے. کیسے؟ جیسے دیکھو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے. تو یہ ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. تو چاہنا کس کا مانا ہوا؟ یشاؤ کا. چاہنا کس کا مانا ہوا؟ یشاؤ کا. اور اسی سے مصدر کیا ہے؟ شیئن. اور اسی سے مصدر مینی مشیت یعنی چاہت، یعنی چاہت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون.